الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس دلچسپ مکالمے کے سوال و جواب لے کر جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک جناب میں ایک اعرابی نے سوالات کیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کے عظیم و شان پر حکمت جوابات عطا فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایک سوال اور اس کے عظیم جواب کی طرف بڑھیں گے۔ اس سے قبل درود و سلام کی برکت۔ چنانچہ سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جو کہ بادشاہ کا ملازم تھا اور غفلت میں مشہور تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں اس نے ہاتھ دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں میں ایک فاسق و فاجر جو کہ فسق و فجور میں مشہور تھا، یعنی گناہ سر عام کرنے کے معاملے میں وہ ہرگز چوکتا نہ تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ بندہ تو انتہائی بد کردار ہے اور اللہ پاک سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مبارک ہاتھ میں کیسے رکھ دیا؟ تو میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے اس پر حضور کی ایسی عنایت ہوئی؟ فرمایا، اس کے درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور الرحیم میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا اور رو رہا تھا، اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا۔ وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں، کیونکہ مجھے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لے۔ پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے بھی خواب میں تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب تبارک و تعالی کے دربار میں شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اور مجھے دربار الہی میں لے جا کر شفاعت کی اور فرمایا، پچھلے گناہ میں نے معاف کرا دیے ہیں، اور آئندہ کے لیے صبح جا کر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
قربان جاؤں عقائد عالم نور مجسم رحمت عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت کی کیسا کرم فرماتے ہیں اپنے غلاموں پر۔ تو اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، آپ بھی کثرت درود کو اپنی طبیعت بنائیے۔ اللہ مجھے بھی یہ سعادت دے ہم رمضان کریم کے ان مبارک ایام میں درود و سلام کی کثرت کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اے کاش 1000 دفعہ درود پڑھنا ہمارے معمولات حیات کا حصہ بن جائے۔ ہمیں بھی اے کاش اس وقت تک نیند نہ آلے جب تک اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کم از کم 1000 دفعہ درود پاک نہ پڑھ لیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، ملتے ملاتے، مسکراتے خاموش، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی عادت بنائیے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے تو آگے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعرابی کا چھٹا سوال، 6th question جو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں بارگاہ الہی عز و جل میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دربار الہی عز و جل میں خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ پاک کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ آئیے ذکر اللہ عز و جل، اس کی برکات کے متعلق آج ہم کچھ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذکر اللہ عز و جل، اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی پتہ چل گئی کہ ذکر اللہ عز و جل کرنے سے رب کریم جل مجدہ کی جناب میں ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ، ایک اسپیشل اسٹیٹس الحمدللہ ذاکر کو ملتا ہے، یعنی ذکر کی کثرت کرنے والے کو ملتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی مکرم، رسول محتشم، نبی معظم، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، اپنے رب عز و جل کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذکر کرنے والے کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ سے تشبیہ دی ہے، اور ذکر سے محروم افراد کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مردہ سے تشبیہ دی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی زندگی عطا فرمائے، قلب کی پاکیزگی عطا فرمائے، روح کی زندگی عطا فرمائے، اور یہ زندگی یقیناً اللہ رسول کے ذکر میں ہے۔ چنانچہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اکثر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ ادا کرنے کا نام ہی ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ یہ بھی اذکار ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر کلام عرب میں ذکر کا لفظ کثیر معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ آپ اس آیت کریمہ کی تحت فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک،
ذکر لسانی یعنی زبان سے، 2 ذکر قلبی یعنی دل سے، اور تیسرا ذکر ہے ذکر بالجوارح یعنی اعضائے جسم سے ذکر ہونا۔ ذکر لسانی کیا ہے؟ تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ سب ذکر کی قسمیں۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا، سب یہ ذکر لسانی میں شامل ہیں۔ ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ اور ذکر بالجوارح یہ کیا ہے؟ اعضاء طاعت الہی یعنی اللہ پاک کی عبادت میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا، یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ اور نماز یہ تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ نمازیو، کیا بات ہے تمہاری، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا ایسا ذکر کرتے ہو کہ نماز میں ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر بالجوارح بھی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے، تسبیح و تکبیر، ثنا و قراءت تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع و خضوع، اخلاص ذکر قلبی ہے، اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ یہ ذکر بالجوارح ہے۔ تو نمازی اسلامی بھائیوں، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ جو نماز 5 وقت کی با جماعت ادا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے بہترین ذاکرین ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی مزاج پایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لوگ نماز کو ترک کر کے پھر تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر، بہت کم ہے، مگر ذہن میں رہے یہ نماز کے علاوہ کا جو ذکر ہے نا، یہ مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، مگر نماز یہ فرض ہے، کسی بھی طرح نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نماز کو قضا کرنے کے حوالے سے بڑی احادیث مبارکہ میں اور تعلیمات اسلامیہ میں وعیدیں ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ جناب ذکر ہی کرنا ہے تو چلو تسبیح پکڑ لیتے ہیں، ذکر ہی کرنا ہے تو چلو حق ہو کی صدا ہی لگا لیتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، مگر جب نماز کا وقت آئے گا تو ذہن میں رہے باقی سارے اذکار ایک طرف ہو جائیں گے، ہمیں نماز 5 وقت کی نماز ادا کرنی پڑے گی، اور یقیناً مرد کے لیے مسجد کی جماعت بلا کسی شرعی عذر کے، اس کے کچھ اعذار تو ہو سکتے ہیں مگر ایز سچ عمومی طور پر وہ اعذار پائے نہیں جاتے، چونکہ ہم کسی عالم دین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، خود سے مفتی بن کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیا حاجت ہے مسجد جانے کی، کیا ضرورت ہے جماعت کو پانے کی، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی کوئی فیل کرتے ہیں، کوئی عذر ہے، واقعی کوئی ایکسکیوز آپ کے پاس موجود ہے، واقعی کوئی ویلڈ ریزن آپ کے پاس موجود ہے، تو مفتی اسلام سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک بہترین شعبہ دارالافتاء اہل سنت، بہترین جید علماء پر مشتمل، زبردست علماء پر مشتمل، خوبصورت مفتیان اکرام پر مشتمل، الحمدللہ رب العالمین مسائل پر گرفت رکھنے والے علماء، اللہ تبارک و تعالی کا خوف رکھنے والے، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو سمجھنے والے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پاکیزہ صحبت پانے والے مفتیان اکرام الحمدللہ رب العالمین دارالافتاء اہل سنت کے خواص میں سے ہیں۔ آپ ضرور دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان اکرام سے رابطہ کیجئے، اور الحمدللہ رب العالمین اس کی سروسز بھی ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، رحمت خدا سے دارالافتاء اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن بھی آ چکی ہے، دارالافتاء اہل سنت کے مدنی چینل پر سلسلے بھی آتے ہیں، آپ براہ راست کال کر کے بھی الحمدللہ رب العالمین اپنے سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ پھر ماشاءاللہ عز و جل ان دنوں تو مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں، روزانہ عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مگر
اس میں بھی آپ سوال کر کے الحمدللہ رب العالمین معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، وہ کون سے ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے جماعت کو اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں تذبذب آتا ہے۔ اور کہ سچی بات عرض کروں، یہ شیطانی وسوسوں کو چھوڑیے، اور جب بھی حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کی مبارک آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائے، فوراً تمام کاموں کو چھوڑ کر مولا کی جناب میں حاضر ہو جائیں۔ اور بظاہر اگر آپ ایسے اس پلیس پر ہیں، ایسے مقام پر ہیں کہ اذان کی آواز وہاں نہیں بھی آتی، تو آپ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم۔ جی ہاں، پریئر ٹائم یہ الحمدللہ رب العالمین دنیا کے لاکھوں لاکھ مقامات، رحمت خدا سے آپ کو خوشی اور حیرت ہوگی کہ دعوت اسلامی کی جو یہ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائم، اس کے ذریعے سے الحمدللہ اگر آپ ہوائی جہاز میں بھی موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی ہائٹ پر، ہزاروں فٹ کی بلندی پر بھی دعوت اسلامی کی یہ موبائل اپلیکیشن آپ کو سروس دے گی، آپ کو سمت قبلہ بتائے گی، انشاءاللہ آپ کو نماز کی ٹائمنگ بتائے گی اللہ کی رحمت سے، آپ کو سحر و افطار کی ٹائمنگ بتائے گی رحمت خدا سے۔ تو یہ ان دنوں تو یہ موبائل اپلیکیشن گویا ہر ایک کے لیے بڑی ضروری ہے، جس کا نام کیا ہے؟ پریئر ٹائم۔ آپ لکھیں گے انشاءاللہ موبائل اپلیکیشن فرام IT مجلس دعوت اسلامی، یا موبائل ایپ فرام دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر بھی الحمدللہ آپ ہماری بہت ساری موبائل اپلیکیشنز کی، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پریئر ٹائم PRAYERTIME پریئر ٹائم کے نام سے انشاءاللہ جب آپ لکھیں گے تو دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن نکل آئے گی۔ تو آپ کے پاس اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ممالک میں رہتے ہیں، یا شہروں میں ایسے مقامات پر رہتے ہیں، یا دیہاتوں میں ایسے مقامات پر رہتے ہیں کہ بدقسمتی سے جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، تو اللہ رحمت کی نظر کرے دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں آپ کی بہترین مددگار ہے، بہترین معاون ہے۔ اگر مدنی چینل کا سلسلہ آ رہا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پر الحمدللہ سحر و افطار کے ٹریکر چلتے ہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ پھر یہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے رحمت خدا سے آپ کو بہترین ٹائمنگ کی معلومات ملتی ہے، اور یہ رمضان کریم میں ہی نہیں، 12 ہی مہینے الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے 5 وقت کی نماز، سحر و افطار کی اوقات، سمت قبلہ، اور بھی اس کے ماشاء اللہ عز و جل بہترین فیچرز ہیں۔ آپ ڈاؤن لوڈ تو کیجئے، دیکھیے تو صحیح، اور اس کی برکتوں سے حصہ لیجئے۔ تو بات ہو رہی تھی ذکر کی کہ جہاں نماز کا وقت ہوگا تو بہترین صورت ذکر کی نماز پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ توجہ کیجئے گا، ذاکرین کے لیے خوشخبری اور ذکر خدا و مصطفیٰ سے محرومی کے اوقات، وہ ٹائم، وہ شیڈیول کا وقت کہ جس کو ہم نے ذکر خدا و مصطفیٰ سے گویا منور نہ کیا، بہرامند نہ ہوئے، برکتیں حاصل نہ کی، اس کے تعلق سے کیسی زبردست حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت کو، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا، اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت یعنی گھڑی کے جو اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی وہ گھڑیاں، وہ اوقات، وہ ٹائم، وہ وقت کہ جو اس نے خوامخواہ فضول اڑا دیا۔ اور آج ایک دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے، روزے میں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا، تو بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ذکر خدا و مصطفیٰ میں محو رہتے۔ اللہ کی رحمت سے 24 گھنٹے تو آپ کے سامنے یہ ذکر خدا و مصطفیٰ پر مشتمل ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہے۔ اب مدنی چینل کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی حاجت کیا ہے؟ اور پھر یقیناً اس سے بڑھ کر مصحف شریف آپ کے پاس ہے، قرآن کریم آپ کے پاس ہے، اور الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کی زیارت کرنا، قرآن کریم کو چھونا، قرآن کریم کو چومنا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو سینے سے لگانا، قرآن کریم کو سر پر رکھنا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب برکتوں والی چیزیں ہیں۔
یہ سب الحمدللہ رب العالمین برکات کے ظہور کا حصول ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر ماہ قرآن، ماہ رمضان میں بھی قرآن کریم نہ پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سمجھ کر قرآن کریم پڑھنے کا اگر مزاج بن جائے تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے۔ رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے الحمدللہ رب العالمین مفتی محمد قاسم اتاری جو کہ شیخ الحدیث ہیں اور رئیس دارالافتاء اہل سنت ہیں، آپ نے الحمدللہ رب العالمین آج کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، نیو جنریشن کے مزاج کے مطابق الحمدللہ رب العالمین انتہائی آسان اردو میں الحمدللہ تمام جو ہمارے اسلاف کی تفاسیر کو الحمدللہ رب العالمین اس انداز سے ایکسپلین کیا ہے کہ مدینہ 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 ہو گیا ہے۔ اور اس تفسیر کا نام کیا ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ایک دفعہ پھر عرض کی دیتا ہوں، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر صراط الجنان۔ تفسیر صراط الجنان۔ صراط الجنان کا مطلب کیا ہے؟ جنان کہتے ہیں جنتوں کو اور صراط کہتے ہیں راستے کو، تو یہ جنتوں کا راستہ، تفسیر صراط الجنان۔ اور آپ کو خوشی ہوگی الحمدللہ رب العالمین مکتبۃ المدینہ سے تو آپ اس کو الحمدللہ 10 جلدوں پر مشتمل قرآن کریم، ترجمہ قرآن کنز الایمان کو بھی آج کے دور کے اعتبار سے انتہائی آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے ترجمہ کنز العرفان اس میں موجود ہے، اور پھر الحمدللہ تفسیر صراط الجنان بھی موجود ہے۔ تو آپ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے الحمدللہ رب العالمین اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو مکتبۃ المدینہ ثم الحمدللہ رب العالمین ہوم ڈیلیوری کی سروس بھی دے رہا ہے۔ پھر اگلے مرحلے پر آ جائیے، آپ کے پاس اینڈرائیڈ فون ہے، آپ کے پاس آئی او ایس فون ہے، الحمدللہ رب العالمین تفسیر صراط الجنان کی موبائل اپلیکیشن بھی کرم فرما ہو چکی ہے۔ جائیے ابھی ہاتھوں ہاتھ، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، ابھی ہاتھوں ہاتھ سلسلے کے فوراً بعد پلے سٹور پر جا کر القرآن with translation by دعوت اسلامی، یہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ لکھتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان کی موبائل اپلیکیشن فری آف کاسٹ، وداؤٹ اینی چارج، بغیر کسی دقت، بغیر کسی پریشانی، بغیر کسی روپیہ خرچ کیے انشاءاللہ عز و جل وہ پورے کا پورا قرآن کریم with translation and تفسیر آپ کے موبائل پر آ جائے گا۔ اور الحمدللہ رب العالمین اس کے فیچرز بھی اتنے شاندار ہیں، اتنے جاندار ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ رحمت خدا سے آیت وائز، سورہ وائز انشاءاللہ عز و جل آپ صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن الگ ہے، تلاوت اور ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن الگ ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا آپشن موجود ہے، بک مارک کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو آیات قرآنی پڑھی ہیں، ترجمہ قرآن پڑھا ہے، جو تفسیر پاک پڑھی ہے، آپ چاہیں تو اسے سیو بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ اسے فارورڈ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی الحمدللہ رب العالمین کئی فیچرز اس کے اندر موجود ہیں۔ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، یہ تو ماہ قرآن ہے، یہ تو ماہ رمضان ہے، یہ فیضان رمضان، فیضان قرآن ہی تو ہے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر عطا ہے۔ تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر روزانہ، آج تو چھٹے سلسلے کی ترکیب ہے، اللہ رحمت کی نظر کرے 25 دن باقی ہیں، آج سے بھی آپ شروع کریں گے تو کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی ترکیب میں 25 پارے تو خیر سے انشاءاللہ عز و جل وچ ترجمہ اور تفسیر آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ اور یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک ضرور پڑھیے، تلاوت قرآن کی تو کیا ہی شان ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ عربی میری اور آپ کی لینگویج نہیں ہے، اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی التجا ہے، وتھ ترجمہ قرآن کنز الایمان پڑھنے کی التجا ہے، وتھ تفسیر پاک، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، تفسیر صراط الجنان پڑھیں، پلیز سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بیش بہا برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اس وقت کے متعلق حسرت کریں گے۔ کیا فرمان ہے؟ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا، کہ جنت میں افسوس نہیں ہے، جنت میں غم نہیں ہے، مگر کس چیز کا افسوس ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے اس ساعت کے، اس گھڑی کے جو اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اسلاف کس طرح سے اپنے رب تبارک و تعالی کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کا انداز ذکر خدا و مصطفیٰ کیسا تھا؟ چنانچہ سنیے، حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمت اللہ الغنی،
آپ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے، ذکر اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے مصاحبوں سے کہا، جو آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے، شاگرد ہوا کرتے تھے، مرید ہوا کرتے تھے، اہل محبت ہوا کرتے تھے، اہل صحبت ہوا کرتے تھے، اہل قربت ہوا کرتے تھے، ان سے کیا کہا یہ تو مجنون ہے، یعنی دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ عز و جل جنون نہیں بلکہ جنون کی دوا ہے۔ سبحان اللہ، ذکر اللہ عز و جل جنون نہیں بلکہ جنون کی دوا ہے۔ تو ذکر کرنے والے یہ مجنون نہیں ہوتے، پاگل نہیں ہوتے، بے وقوف نہیں ہوتے، دیوانے نہیں ہوتے، یہ تو اپنے مولا تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محو ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے نا کہ اپنے رب کا ذکر اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی تو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر یقین مانیے ذکر کے عنوان پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ ان دنوں یہ ذکر کا مہینہ ہے، یہ درود کا مہینہ ہے، یہ ذکر لسانی کا مہینہ ہے، یہ ذکر قلبی کا مہینہ ہے، یہ ذکر بالجوارح کا مہینہ ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کلام عرب میں ذکر کی بڑی وسعت ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرنا، دین کا مسئلہ سیکھنا، یہ سب الحمدللہ ذکر کی اقسام ہیں۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک عظیم الشان حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ انڈیویجولی ذکر کرنا یہ تو سعادت 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 ہے، مگر مسلمانوں کا اجتماعی ذکر کرنا، ذکر کے لیے جمع ہونا، ذکر کے حلقے لگانا، اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین کی رضا کی خاطر ایک جگہ پر جمع ہو کر ذاکرین کا بیٹھنا، یہ رب العالمین عز و جل کو بڑا پسند ہے۔ چنانچہ سنیے اور جھومیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک کے کچھ فرشتے راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر جب وہ کسی قوم کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ اپنی منزل کی طرف آ جاؤ، پھر وہ ان لوگوں کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ذکر کے حلقے سے لے کر آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ان کا رب عز و جل حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، پھر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی، بڑائی، حمد اور عظمت بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پھر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ شوق سے تیری پاکی اور بزرگی بیان کرتے۔ پھر اللہ پاک پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تجھ سے جنت مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم نہیں دیکھا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ جنت کو پانے کی خواہش کرتے، اس کی طلب میں شدید کوشش کرتے اور اس میں زیادہ رغبت رکھتے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں تیری قسم نہیں دیکھا۔ رب پاک فرماتا ہے اگر وہ اسے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو شدت کے ساتھ اس سے فرار اختیار کرتے اور اس سے خوف کھاتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بے شک میں نے ان کو بخش دیا۔ ان میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے فلاں شخص ان میں سے نہیں بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت آیا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔
سبحان اللہ۔ اے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والوں، اے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم بھی انشاءاللہ ان پیاروں کے صدقے محروم نہ رہیں گے۔ تو ان دنوں میں ہرگز یہ محرومی اختیار نہ کیجیے گا۔ دیکھیے کہاں ہے دعوت اسلامی والے، کہاں ہے مناجات افطار کے حلقے، کہاں ہے مدنی مذاکرے کے اجتماعات، کہاں ہے ہفتہ وار اجتماع کی صورتیں، کہاں ہے تراویح کے بعد دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے درس قرآن، درس تراویح، اس میں شرکت کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے، خوب ذکر خدا و مصطفیٰ کیجیے، اور دنیا اور آخرت میں سرفراز و کامیاب و شاداں و فرحاں ہو جائیے۔ ملتے ہیں اگلے سلسلے میں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔